وهو السميع العليم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي كالنجوم أيهم اقتديتم واهتديتم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مختصر حمد و ثنا کے بعد تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات و تقریرات اللہ وحدہ و جل جلالہ کی شان کے واسطے، جس اللہ مالک الملک نے، خالق المخلوق نے، ارض و سما نے اس کائنات کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد بے حد و حساب ان گنت نعمتوں کی بارش کی. اس کے بعد ان گنت درود و سلاموں آقائے دو جہان، سرور کونین، سید الثقلین، تاجدار مدینہ، حب المساکین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہر و معلہ کے اوپر، جس محبوب کبریا نے اس دنیا پہ آ کر ڈوبتی ہوئی دنیا کو ایک اجالے کا راستہ دکھلایا، جس پاک پیغمبر نے دنوں کا سہارا لیتی ہوئی امت کو ایک چراغ دکھایا، جس محبوب کبریا نے ڈگمگاتی ہوئی قوم کو ایک راستے پہ چلایا، جس کالی کملی والے نے جو رہزن تھے انہیں رہبر بنایا، جس محبوب پیغمبر نے دنیا پہ آ کر لٹیروں کو قوم کا آمن بنایا، جس محبوب پیغمبر نے ایک ایسی جماعت بنائی، ایک ایسا گروہ بنایا، ایک ایسے لوگ جن کی ذہنی تخلیق، جن کی ذہنی نشو و نما کی، جو ایک وقت کے جانی دشمن تھے، عدو تھے، باغس تھے، بغض رکھنے والے تھے، عداوتیں کرنے والے تھے، جانی دشمن تھے، راہوں کے اندر کھڑے ہو کر کے لٹیرے تھے، بچیوں کو زندہ لگور کرنے والے تھے، خونی تھے، قاتل تھے. ان سب لوگوں کی ایسی رہبری کی، ایسی رہنمائی کی، ایسا ذہنی تخلیق کیا، ایسی نشو و نما کی، ایسی پنیر تیار کی، ایسے لوگوں کو تیار کیا، ایسا ذہن دیا
تفکر، خیالات، امنگیں، روشنیاں، کرنیں لالچ سے ہٹ کر، دنیاوی مفادات کو چھوڑ کر، رشتوں کو قربان کر کے ایسے لوگوں کی ایک جماعت بنائی جس جماعت میں تھے اپنا تن بھی، دھن بھی، مال بھی، متاع بھی، جان بھی، گھر بھی، اہل و عیال بھی، وطن بھی، سب کچھ قربان کر کے میرے محبوب کبریا کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس محبوب کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ مہینہ جو ہے ہجری کا نیا مہینہ ہے۔ اسلامی مہینوں میں اسے اگلا مہینہ جانا جاتا ہے محرم الحرام کے نام سے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کی قرآن حمید کے اندر بھی ان مہینوں کا ذکر کیا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ، اللہ کا نام ان مہینوں کی گنتی ہے، وہ مہینے 12 ہیں، اور سال کا جو پہلا مہینہ ہوتا ہے جسے ہم اسلامی مہینہ کہتے ہیں، اپنے کیلنڈر کے اندر جیسے عیسوی کا سال تبدیل ہوتا ہے جنوری میں، ایسے ہی اسلامی سال جو ہے وہ ذی الحج کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ عیسوی کا دسمبر کا آخری مہینہ ہوتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سن عیسوی جسے کہا جاتا ہے کہ یہ 2021 ہے، یہ 2022 ہے، اور یہ جو ہم 1442، 1443، 1444 ہجری کہتے ہیں، یہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت سے یہ سال شروع کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے یہ سال نہیں شروع کرتے۔ یہ سال جو ہے، جس سال رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی، مکہ کو چھوڑا، مکہ کے جابر لوگ جن نے جبر کیا، ظلم کی آخری حدوں تک گئے، جن نے صحابہ کو طعن و تشنیع کی، جن نے صحابہ کے جسموں کے ٹکڑے اڑا دیے، جنہوں نے صحابہ کے جسم کے نیزے بکھیر دیے، جنہوں نے صحابہ کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکا دیا، ان کا ظلم نہ سہتے ہوئے خود بھی ہجرت کی اور صحابہ کو بھی ہجرت کا حکم دیا۔ حضرات، یہ اسلامی مہینہ جو ہے، یہ اسلامی سال جو ہے محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے آخر جو ہے وہ ذی الحج تک جا کر کے اختتام پذیر ہوتی ہے۔ احباب کو معلوم ہوگا ان 2 ماہ کے اندر کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو تاریخ کا حصہ بن گئے۔ ان واقعات میں سے میں کچھ کا آپ کو ایک اشارہ ہی کرواتا ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ فضائل صحابہ، صحابہ کی عظمت، صحابہ کی کبریائی، صحابہ کے فضائل، صحابہ کی عظمت کو سلام، صحابہ کی عظمت، صحابہ کا دفاع، اور صحابہ نے اپنے جانے کیسے قربان کی، یہ چند ایک واقعات ادا کر کے ہوتے موضوع کو اختتام کی طرف لے کر کے چلوں گا۔ ذی الحج جو اس سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، اسلامی سال کا، جب حاجی حجاج کرام واپس پلٹنے لگے، غالباً 18 تاریخ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے فضائل آپ کی جگہ کرتے بتاتا ہوں۔ پھر یکم محرم الحرام آتی ہے، نئے سال کا پہلا دن۔ اس پہلے دن کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ
اللہ تعالیٰ جسے فاروق کا لقب ملا انہیں شہادت کے مرتبے پر فیض کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسی مہینے کی 10 تاریخ آتی ہے، مسلمانوں کی آپس میں غلط فہمیاں اور آپس میں چکرش عروج پکڑتی ہے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس سے پیچھے جائیں، رمضان مبارک کے اندر 2 جنگیں لڑی گئی، جو جنگ بدر اور جنگ احد کے نام سے یاد کی جاتی ہیں۔ پھر دوبارہ تاریخ دہرائیں، رمضان مبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی فتح دی، جسے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی بیت اللہ جو ہے پھر سے اٹھا کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے آگے اس کی فتح کو ڈھیر کر دیا گیا، بغیر جنگ و جدال کے، بغیر لڑائی کے میرے محبوب پیغمبر نے بیت اللہ کی چھت کے اوپر اسلامی جھنڈا لہرایا اور اعلان کرا دیا لا تثریب علیکم اليوم، جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا آج کے دن کوئی محاسبے کا دن نہیں ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے بھی ہمارے اوپر ظلم و ستم کیے، آج ہم نے بھی سب کو معاف کر دیا ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی کا مواخذہ نہیں ہوگا، آج کے دن کسی کی پکڑ پکڑ نہیں ہوگی، آج کے دن کسی کے گھر کے اندر داخل ہو کر قتال نہیں کیا جائے گا۔ آج کے دن جس نے بھی حضرت ابو سفیان کے گھر داخل ہو کر کے دروازہ بند کر دیا، وہ بھی ہماری امان میں ہے۔ جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا، وہ بھی ہماری امان میں ہے۔ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا، وہ بھی ہماری امان میں ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن معافی کا دن ہے، آج کا دن سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ اس شخصیت نے کہا تھا جو سجدے میں جاتا ہے، سجدے کی حالت میں جس کے اوپر اوجری کو ڈال دیا جاتا ہے، سجدے سے اٹھتا ہے، پھر بھی یہی کہتا ہے اللہم اغفر لامتی۔ یہ وہ شخص ہے جو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا، وادی طائف کے اندر جاتا ہے، طائف کے میدانوں میں سنگریز پتھروں سے پتھر بازی کی جاتی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک سارے کپڑے خون آلود ہو جاتے ہیں، جسم سے چمک جاتے ہیں، جوتی چمک جاتی ہے، لبریز ہو جاتا ہے، چہرے سے خون ٹپکنے لگ جاتا ہے۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں محبوب ہے کہ بھیا مکہ والوں سے بھی انہوں نے اپیل کر دی، کیوں نہیں ہاتھ اٹھا کر کے ان کے لیے بد دعا کرتے؟ پھر بھی محبوب کبریا ہاتھ اٹھاتے تھے، کہتے ہیں زید میرا دل ہل گیا، آج طائف کی وادی برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی یہاں کے لوگ، لیکن میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، میرے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دینے کی ضرورت میرے من پہ دیکھو وقت آیا، وہ نسلیں ختم ہوئی، وہ بڑے لوگ گئے، دنیا سے چلے گئے، ایک ایسی نسل آئی جو آج بھی میرے محبوب کبریا کا نام بلند کرتی ہے۔ آج بھی وادی طائف میں جائیں، جن لوگوں کو اللہ نے حج یا عمرے کا موقع دیا ہے، وہ وادی طائف کے اندر جاتے ہیں، مسجد کے اندر جا کر کے دیکھیں، صبح 10 بجے سے لوگ آ جاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، صبح کی نماز مسجد میں ادا، عصر کی نماز مسجد میں ادا، مغرب کی نماز مسجد میں ادا، عشاء کی نماز مسجد میں ادا، گھٹا گھٹ مسجد بھری ہوئی ہے، نمازی نماز ادا کر رہے ہیں، اذکار ہو رہے ہیں، رسول اللہ کے اوپر درود بھیجے جا رہے ہیں،
خطاب کر رہے ہیں، تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی، اللہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں کو ہدایت دے دے، اللہ نے نسلوں کو ایسے ہدایت دی کہ آج انہیں لوگوں سے دین کا منبع جو ہے ڈھونڈ رہا ہے، اور آج وہی لوگ دین کی داعی بن کر کے ہم پر اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ حضرات، بات کہیں سے کہیں تک پہنچ گئی، وقت اجازت نہیں دیتا مگر میں تاریخ دہراتا جاؤں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو گنواتا جاؤں، صحابہ کے قربان ہونے کے واقعات سناتا جاؤں، صحابہ نے کس طرح جان نثاری کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طرح بڑھ بڑھ کر کے ایک سے بڑھ کر ایک صحابی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایسے نہیں کہہ دیا، سورہ بقرہ میں پھر تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اگر تم ایمان نہ لائے، وہ موڑ لیا، اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا لیا، یاد رکھو اللہ لوگوں کے لیے کافی ہے جو اللہ کے ہو کر کے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جنہیں ذوالنورین کے لقب سے نوازا جاتا ہے، جنہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کا رشتہ پایا۔ ام کلثوم کا نکاح بھی سیدنا عثمان غنی کے ساتھ کیا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی سیدنا عثمان غنی کے ساتھ کیا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دو ہجرتیں کی۔ جب پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، اس وقت بھی عثمان غنی ساتھ، جب دوسری ہجرت کی پھر بھی ساتھ، پھر حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے۔ قرآن کہتا ہے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، وہ لوگ جو مہاجر بنے، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، وہ لوگ جن کو اللہ کے راستے میں تکلیفیں دی گئی، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، وہ لوگ جن کے ساتھ لڑائیاں کی گئی، وہ لوگ جنہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ کی لڑائیاں کی، کس لیے؟ اپنی ذات کی لڑائیاں نہیں میرے پیارے بھائیوں، اپنی ذات کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، اعلاء کلمۃ اللہ، توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے لڑائیاں لی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر کے پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، پھر لات منات کی پوجا کرنے والے، عزا کی پوجا کرنے والے، 307 بتوں کے سامنے سر کو جھکانے والوں نے کہا اب یہ سر جھکے گا تو ایک اللہ کے سامنے جھکے گا، اور کسی کے سامنے یہ سر جھکے گا نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خالص تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، پھر دربار میں جا کر کے سجدہ بھی ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی نفی ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے ایک لفظ کہہ دیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم
دیا ربنا اللہ، رب ایک ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر مستقیم ہو گئے، پھر اس کے اوپر ٹک گئے، گردنیں کٹا دی، لاشوں کے لاشیں بکھیر دیے گئے، سینے چھلنی کرا دیے گئے، سینوں پہ بھاری پتھر رکھ دیے گئے، انگاروں کے اوپر لٹا کر کے پسلیاں تک خون چوس لیا گیا، لیکن زبان سے جو جملہ نکلا تھا اس زبان سے پھر اف تک نہ کہا کہ کس کا کلمہ پڑھا اور کس کو پکارا ہے، وہی انشاءاللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ صحابہ نے پھر عظمت کے جھنڈے لہرا دیے، صحابہ نے دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ مکہ کی وادی ہے، بیت اللہ کا علاقہ ہے، حضرات سنتے جائیے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ امیہ کو پتہ چلتا ہے ایک حبشے کا رہنے والا غلام، میری غلامی کرنے والا، غلامی کی زنجیریں، غلامی کی توقیں، غلامی کی بیڑیاں جس کے قدموں کو چھو رہی ہیں، جس کی گردن میں غلامی کا جو ہے جھنڈا ہے، جس کے ہاتھ کے اندر غلامی کا علم ہے، میں جو کہوں وہی مانے، میں رات کہوں وہ رات کہے، میں دن کہوں وہ دن کہے، میں کہوں جھک جاؤ وہ جھک جائے، میں کہوں وادی سے نکل کر بکریوں کی چراگاہوں پہ چلے جاؤ، بکریوں کی چراگاہ میں چلا جائے، میں کہوں اونٹوں کے باڑے میں چلا جا، اونٹوں کے باڑے میں چلا جائے۔ آج کیا ہو گیا ہے بلال کو کہ بلال کو میں نے کہا جاؤ لات و منات کے سامنے یہ پرات لے جاؤ، یہ مٹھائی لے جاؤ، جھک کر کے سلام عرض کرنا، سلامی پیش کرنا، سجدہ ریز ہونا، پھر کہنا کہ امیہ سلام پیش کرتا ہے، امیہ یہ کچھ کھانے پینے کا سامان مجاوروں کو پیش کرتا ہے، بلال جاتا ہے، بلال جھکتا نہیں، بلال وہ سامان رکھ کر کے حضرات واپس لوٹ آتا ہے، لوٹ کر کے امیہ کو کہتا ہے میرا دیا ہوا سامان میں رکھ کے احد کا ڈالا رکھتا ہے۔ امیہ کہتا ہے بلال کھانا میں تجھے کھلاؤں، روٹی تجھے میں دوں، پانی میں میسر کروں، رہائش تجھے میں میسر کروں، تیرے کھانے پینے کے اسباب میں میسر کروں، اور نعوذ باللہ پھر گن گاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تاریخ نے لکھا، تاریخ کے اوراق نے محفوظ کیا، امیہ نے ظلم کی اخیر کی، بلال نے صبر کی اخیر کی۔ امیہ ظالم ظلم کی اخیر کرتا ہے، صابر صبر کی اخیر کرتا ہے۔ ادھر آفتے توڑنے والا آفتے توڑ رہا ہے، ادھر آفتے برداشت کرنے والا اللہ کو کہہ رہا ہے ربنا اللہ، اللہ تیرے محمد کا کلمہ پڑھا، توحید کا نعرہ لگایا، زبان سے احد احد کہا، اب یہ بلال کی زبان کٹ تو سکتی ہے، احد احد کا نعرہ چھوڑ نہیں سکتا۔ امیہ نے کہا بچوں، بلال کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر مکہ کے سنگلاخ پہاڑوں میں کسی کو لوگوں نے، عباش لڑکوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا بلال کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دو، رکھ دیا گیا۔ آپ کے کوئلوں کے انگارے جلا دو، آپ کے انگارے جلا کر کے بلال کو لٹا دو، بلال کو لٹا دیا گیا۔ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال کی زبان سے کیا نعرہ نکلتا ہے؟ اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس ایک خدا کے علاوہ کوئی اور خدا اور معبود نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے مسلمان ہیں، جن نے سب سے پہلے کلمہ توحید پر نعرہ تکبیر بلند کیا، جن نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، گزر ہوتا ہے، دیکھا بلال بڑی تکلیف میں ہے، آنکھوں سے آنسو چھم چھم گرنے لگ گئے، آنسو آنکھوں سے گرے۔ کہا بلال آج اس حالت میں، اس کیفیت میں ہو، محبوب تجھے سلام عرض کرتے ہیں۔ کہنے لگے
بلال محبوب کو میرا بھی سلام عرض کرنا۔ کہنے لگے ابو بکر اگر زندگی رہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ سلامی دینے کے لیے حاضر ہوگا، زندگی نے وفا نہ کیا پھر انشاءاللہ جنت میں انہیں کہنا مجھے اپنا مہمان ضرور بنائیں گے، مجھے جنت میں ضرور ملاقات کا ٹائم دیں گے، میں وہاں آپ کے قدموں میں حاضر ہوں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے دل میں غم لیے ہوئے گئے، کہتے ہیں ظالم امیہ تو نے آج اخیر کر دی بلال پر ظلم کرنے کی، آج بلال تجھے انتہائی دلاؤں گا چاہے ابو بکر کی ساری دولت کی کیوں نہ چلی جائے۔ حضرات امیہ کے پاس پہنچے، کہا امیہ بلال کو خریدنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آج تو بھول لگا میں بلال کا خریدار بن گیا۔ کہنے لگے مصر کا جو غلام ہے آپ کے پاس وہ غلام دے دیجئے، اتنی اشرفیاں سونے کی دے دیجئے اور بلال کو خرید دیجئے۔ کہنے لگے بس یہ تو نے بل لگایا بلال کا، رضی اللہ عنہ مرضوعا۔ کہنے لگے ہاں میں نے یہ بل لگایا۔ حضرت بلال کو خریدا، خرید کر جا کر کے محبوب کبریا کو کہا حضور میں نے بلال کو خرید لیا ہے، میں نے بلال کو آزادی دے دی ہے، اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، یا آج کے بعد اٹھے گا تو آپ کے قدموں میں، بیٹھے گا تو آپ کے قدموں میں، اس کی راتیں گزرے گی تو آپ کے قدموں میں، اور اس کا قیام ہوگا تو مسلح کے اوپر اللہ کو بلند، اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے اس کی راتیں گزرے گی۔ پھر وہ وقت بھی آیا لوگوں، بلال نماز مسجد نبوی میں ادا کرتا ہے، مسجد نبوی سے قبل کا یہ واقعہ ہے۔ بلال سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں یا بیت اللہ میں جہاں بھی نماز ادا کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13ویں سال جب میرے محبوب پیغمبر کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، جان نچھاور کرنے والے چچا ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ظالموں نے ظلم کی اخیر کر دی، اللہ نے دل جوئی کے لیے میرے محبوب کو آسمانوں پہ بلایا اور کہا ہم آپ کو جنت کی سیر کرواتے ہیں، جہنم کی سیر کرواتے ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں، جن لوگوں نے پہلے نبیوں کو ٹھکرایا تھا ان لوگوں کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں آپ کو، فرعون اور آل فرعون جن کو ہم نے غرق کیا جہنم کے اندر ان کو بھی دکھاتے ہیں کس طرح ان کے ایام گزر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر کے سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ ایک نہیں سارے کے سارے ظالم۔ حضرات بلال چلتا زمین پہ ہے، اس کے قدموں کی آہٹ اللہ جنت میں سناتے ہیں۔ کیوں؟ سب قربانیاں دی، اسلام کے اوپر اپنے آپ کو فدا کر دیا، اپنے آپ کو مٹا دیا، اللہ کا ہو کر کے رہ گیا، رب اللہ کا جملہ کہا، پھر رب اللہ کا ہو کر کے رہ گیا، محمد کا کلمہ پڑھا، توحید پرست ہو گیا، لا الہ الا اللہ پڑھا، پھر محمد رسول اللہ کے کلمے جب ادا کیے، پھر اور کوئی کلمہ اس کی زبان سے ادا نہ ہو سکا، اس لیے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے محبوب اعلان کرا دیجئے میں ان پر راضی ہو گیا، یہ مجھ پر راضی ہو گئے۔ اللہ جنت میں آہٹ، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دی ہے۔ جبریل جی محبوب کبریا بتائیے کیا مسئلہ ہے، کیا بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ پوچھا جبریل یہ قدموں کی آہٹ کس کی ہے، یہ قدموں کی آواز کس کی ہے؟ کہنے لگے یہ قدموں کی جو آہٹ آ رہی ہے آپ کو، یہ جو قدموں کی آواز آپ سن رہے ہیں، یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ اٹھے ہیں، وضو کر رہے ہیں، وضو کر کے نفل نماز تہجد کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا جو تہجد کے وقت اٹھتا ہے وہ رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے بھی یہی فرمایا جو بندہ فرض نمازوں کے بعد تہجد کی نماز کو ادا کرتا ہے وہ رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور رب اس وقت کہتا ہے میرے بندے جو مانگنا چاہے میں تجھے عطا کروں گا، مانگ مجھ سے، ذرا مانگے تو سیکھ مجھ سے، تم مانگتا جا میں تجھے عطا کرتا جا۔ میں اس کی وجہ کیا ہے؟ میں وجہ یہی ہے کہ بلال اللہ کے قریب بہت زیادہ ہو چکا ہے، رب کو اس کی ادائیں اتنی پسند آ گئی ہیں، وہ چلتا زمین پہ ہے اور اس کے قدموں کی ہر جنت میں سنی۔ حضرات
صحابہ نے قربانیاں دی. سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکا دیا گیا. سیدنا خبیب نے یہی الفاظ کہے, اللہ آج یہاں سبھی دشمن ہیں, میرا سلام محبوب تک پہنچا دیجیے, انہیں یہ پیغام دے دیجیے کہ تیرے خبیب کو ان ظالم و ندیموں سے مار کر کے شہید کر دیا. میرے محبوب تک جب یہ خبر پڑی, خبر پہنچائی جبریل امین, آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. حضرات دعائے مغفرت کی اور کہا اے خبیب تو جنت کا مہمان بن گیا ہے, تجھ پہ تیرا رب راضی ہو چکا ہے. صحابہ نے پیٹوں پہ پتھر باندھے اور کہا رضینا باللہ رضینا باللہ ربہ وبالاسلام دینا ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقی ابدا. حضرات خندق کھودی جا رہی ہے, صحابہ نے پیٹوں پہ پتھر باندھے, ایک میرے محبوب نے 2 پتھر باندھے. حضرات اسلام کے دفاع کے لیے وہ خندق کھودی جا رہی ہے. جنگ بدر کا میدان سجدہ ہے. ابو عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ماتھے پہ پٹی باندھے. سب کتنے بجے کتنے پر اچھا چلے انشاءاللہ. ابو عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ماتھے پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. جنگ کے میدان کے اندر بدر کے اندر سینہ تان کر چل رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ابو عکاشہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے, اب یہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا. ایسے تلوار چڑھائی, دشمن کے دشمن ڈھیر ہوتے گئے. میرے محبوب پیغمبر اونچے ٹیلے پر دیکھ کر کے دعا کر رہے ہیں, اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے, آج اگر تو نے ان لوگوں کو نہ بچایا تو پھر کون بچائے. میرے اللہ نے بچا کر 313 کی جماعت کو فاتح بنایا اور 1000 کی جماعت کو مغلوب کر دیا. اور اللہ کہتا ہے اکثرهم کاذبون, اکثریت جھوٹوں کی ہوتی ہے. واکثرهم لا یعقلون, اکثریت نا سمجھ لوگوں کی ہوتی ہے. وہ اپنی اکثریت پہ گھمنڈ کر کے شکست دی اور کا میدان سجا. اللہ بھاری تھا مسلمانوں میں, کچھ غلطی کی بنا پہ یہ فتح کو مفتوح میں تبدیل کر گئے. پھر میرے محبوب نے کہا نہیں, ان کا راستہ چھوڑنا نہیں, ان کے پیچھے چلو. ان کے ذہن میں تھا محبوب کے ساتھیوں کو دبا تو دیا ہے, اب وہ مغلوب ہے, چلا چل کر کے اپنی بستیوں کو بھی مٹا دیتے ہیں. میرے محبوب نے کہا نہیں, ہم پیچھا کرتے. لٹے ہوئے تھے, پھٹے ہوئے تھے, زخموں سے چور تھے, سب کچھ تھا, لیکن رکے نہیں. قافلہ پھر چل پڑا. ان کو خبر ملی محبوب نے سب کو اکٹھا کر لیا ہے. جو مدینے میں لٹے ہوئے تھے تازہ تر سپاہی بھی شامل ہو گئے, تمہارا پیچھا کر رہے ہیں. جلدی کا جان چھڑا کر کے مکہ کی طرف آپ جب اگر نہ لیتا ہے ایسا کرتے. حضرات یہ وہ صحابہ تھے جن صحابہ نے کہا آپ دریائے فرات کے اندر کہیں ہم چھلانگیں لگا دیں گے, آپ بہت پہاڑ سے کہیں نیچے چھلانگ لگا دو ہم چھلانگیں لگا دیں گے. وقت اجازت نہیں دے رہا, مگر میں صحابہ کے عصمت کے بریرے لگا دوں. بتاؤ کہ صحابہ نے قربانیاں کیسے دی, صحابہ نے دین کا دفاع کیسے دیا, اسلام کا دفاع کیسے دیا, اسلام کی سر بلندی کے لیے قربانیاں کیسے دی, اسلام کو اپنے خون سے آبیاری کیسے دی. پھر یہ اسلام محفوظ ہو کر ہم تک پہنچا. ایسے اسلام نہیں پہنچا. رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, ایسے سرٹیفکیٹ نہیں مل گیا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا کہ اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. قربانیاں دی, مال قربان کیا, جان قربان کی, اولاد قربان کی, رشتہ دار قربان کیے, علاقے قربان کیے, شہر قربان کیے, وطن قربان کیا. سب کچھ چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور سب کچھ تن من دھن کی قربانی دے کر کے کہا, پوچھا کیا بچا کر کے آئے ہو, فرمایا اپنا ایمان اور اسلام بچا کر آئے ہیں. فرمایا سب کچھ دنیا تو مل جائے گی, کچھ بھی نہیں لٹا کر. آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر معاشرہ قائم کر رہے ہیں, اخوت اور بھائی چارے کی فضا قائم کر رہے ہیں. کسی کو کسی کا بھائی, کسی کو کسی کا بھائی بنا رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مدینے کے اندر پہنچتے ہیں، صبح کی فجر کی نماز ادا ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں دیکھو یہ کون صحابی ہے؟ دیکھا کپڑے پھٹے ہوئے، جسے قبر آلود مٹی والا ہے، حالت بڑی ہی نزاکت ہے۔ پوچھا من انت، تو کون ہے؟ آنے والے مہمان کون ہے تم؟ ایسی حالت کیسے بنا کر کے آیا ہے؟ کہنے لگے حضور مکہ کا سفر بہت دور کا تھا، جب گھر سے نکلا بیوی بچے بھی ساتھ تھے، بیوی کے رشتے دار لے گئے، جو بچے تھے ددیال والے لے گئے، جو سواری تھی بھائی لے گئے، پیدل کا سفر طے کیا ہے، آتے آتے جوتی ٹوٹ گئی ہے، پاؤں شل ہو گئے ہیں، چھالے پڑ گئے ہیں، کپڑے ڈبل آلود ہو گئے ہیں۔ پیدل کا سفر تھا، تقریباً 450 سے 500 کلومیٹر کا سفر ہے، مکہ اور مدینے کے درمیان تھا۔ میں یہ سفر طے کرتے کراتے، لٹتے لٹاتے، بکھرتے ہوئے میں آپ تک پہنچا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کر کے آئے ہو؟ حضور سب کچھ اٹھا کر کے آیا ہوں۔ فرمایا ایمان بچا کر کے آئے ہو؟ میں ایمان کی خاطر تو یہاں ہے، میں کچھ بھی نہیں لیا، سب کچھ تمہارا محفوظ ہے، سب کچھ بچا کر کے آئے۔ فرمایا لوگوں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، یہ مالدار تھا، یہ مال تقسیم کیا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ اس کے کاروباری شیخ تھے، کاروباری آدمی تھا۔ کون ہے جو عبد الرحمن کو اپنا بھائی بناتا ہے؟ مدینے کا چودھری اٹھتا ہے، مدینے کا سردار اٹھتا ہے، مدینے کا لمبردار اٹھتا ہے، مدینے کا نواب اٹھتا ہے، سیدنا عتبہ بن ربیعہ کیوں کیسے یہی نام ہے، سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں حضور میں اسے اپنا بھائی بناتا ہوں، میں اس کو اپنا بھائی بناتا ہوں، لوگوں کو معلوم ہے میں مالدار بھی ہوں، بیویاں بھی دو، بغات بھی دو، کاروبار بھی اچھا، رہن سہن بھی اچھا، عبد الرحمن بن عوف کو میں اپنا بھائی بناتا ہوں۔ سیدنا ربیعہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، کہتے ہیں عبد الرحمن یہ دیکھ لو یہ میرا گھر ہے، یہ 2 مکان ہیں، اس وقت 2 مکان ہونا بڑی بات تھی، یہ 2 باغات ہیں کھجوروں کے، ان کے اندر کھجوروں کی اچھی فصل ہوتی ہے، یہ اچھی فصل والے کھجورے ہیں، ان میں اجوا کھجور بھی ہے، مبروم بھی ہے، ان میں جو ہے سکری بھی ہے، یہ بھی جو میٹھی کھجور ہوتی ہے وہ ساری کھجوریں ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ یہ میری 2 بیویاں ہیں، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ان 2 بیویوں کی شکلیں دیکھ لو، ان 2 میں سے جو پسند آ جائے میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ اپنی عدت پوری کرے گی، پھر تمہارے نکاح میں دے دوں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ان باغات میں سے دیکھو، جو زمین اچھی لگے، جو فصل اچھی لگے، جو باغ اچھا لگے، جو لہر آ رہے ہیں، پکی ہوئی فصل تیار ہو رہی ہے، جس باغ کی طرف اشارہ کر دو وہ باغ تمہارا ہوگا، ساری زندگی میں آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھو ابھی میرا۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو الفاظ کہے حضرات وہ الفاظ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا میرے بھائی اللہ اکبر، زادک اللہ فی مالک و زوجک و عزتک، اللہ تیرے مال میں، تیری عزت میں، تیری اولاد میں، تیری بیوی میں، سب کچھ میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے یہ بتا کہ مدینہ کی منڈی کا راستہ کس طرف جاتا ہے، میں اپنے ہاتھوں سے کھاؤں، کہیں یہ نہ ہو جائے یہ آگ کمانے سے رک جائے، کہیں میں بگاڑی نہ بن مانگنے والا نہ بن جاؤں، کہیں یہ لوگ نہ کہیں مکہ کا مہاجر آیا ہم نے اس کی مدد کی، ہم نے اس کی ہیلپ کی، آج وہ ہمارے دیے ہوئے پہ اپنے آپ کو بھی پال رہا ہے، اپنے اولاد کو بھی پال۔ نہیں مجھے منڈی کا راستہ بتا۔ آج کہتے ہیں لنگر کھانے کھول دیے، غریب کھائے گا، غریب بھوکا نہیں سوئے گا، لنگر اور کھانوں کی ضرورت نہیں ہے، آج غریب کو کام کی ضرورت ہے، اس کے بچے کو ملازمت کی ضرورت ہے، اور اس کو ایسی چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کمائے اور رات کو جا کر کے سکون کی زندگی جی سکے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا مجھے مدینہ کی منڈی بتلائی، مدینہ کی منڈی بتلائی، 1 درہم تھا، 1 درہم سے جا کر کے 1 بکری خریدتے ہیں، راستے میں وہی بکری 2 درہم کی بیچ دیتے ہیں، وقت گزرتا گیا، کچھ ایام گزرے،
زردی کا رنگ ہے. عبد الرحمن شادی کر لی. جی حضور شادی کر لی. میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کی. فرمایا اچھا کیا تم نے, یہ ذرا دیکھ لینا تھا, ان کی آنکھوں میں تھوڑا سا نقص ہوتا ہے. کہنے لگے حضور کوئی بات نہیں, وقت گزرتا جائے گا. ایک وقت آیا محبوب کبریا کی زبان سے عبد الرحمن بن عوف کو دنیا کے اوپر جنت کا سرٹیفکیٹ, جو 10 عشرہ مبشرہ صحابہ تھے ان میں سے عبد الرحمن بن عوف بھی تھے. جتنے بھی خلفاء چاروں گزرے, چاروں خلفاء کے مشیر عبد الرحمن بن عوف کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. چاروں خلفاء کے اندر عبد الرحمن بن عوف مشیر خاص کا ذکر آتا ہے. حضرات جب عبد الرحمن بن عوف فوت ہونے لگے, مال کا ڈھیر ہے, سونے کے شیشے کا ڈھیر ہے, کھانا سامنے رکھتے ہیں, کھاتے ہیں. احد کے صحابی یاد آ جاتے ہیں, کفن سر پہ ڈھانپتے ہیں, پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں, پاؤں پہ ڈالتے ہیں, سر ننگا ہو جاتا ہے, قبر میں ڈالتے ہیں. 2 قبر ایک ہی قبر میں 2 میتیں ڈالی جا رہی ہیں. آنسو جاری ہو جاتے ہیں, روتے روتے کھانا کھا لیا جاتا ہے. کہتے ہیں کاش کہ اس وقت میں فوت ہو جاتا, کاش اس وقت میں فوت ہو جاتا, آج یہ والوں کے ڈھیر کا نہ دیکھتا, پتہ نہیں میرا رب مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا, کہ وہ دنیا داری میں پڑے گا. جبکہ یہ وہ صحابی ہے جسے دنیا میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا, جسے رب العالمین نے اپنی ہی زبان قرآن سے اقرار دکھا کر کے بتلا دیا, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. حضرات اللہ کہتا ہے میں ان پر راضی ہوں, مجھ پہ راضی. میرے محبوب کا آخری جملہ سن کر کے بات ختم کرتا ہوں. فرمایا لا تسبوا اصحابی, لوگوں میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا. میرے صحابہ جو ہے یہ ستاروں کی مانند ہے, ستارے جھڑ گئے, آسمان نہیں رہے گا, قیامت قائم ہو جائے گی. اگر میرے صحابہ کا نام لینے والے, ان کی عظمت بیان کرنے والے, ان کا دفاع کرنے والے دنیا پہ نہ رہے تو یوں سمجھیے قیامت قائم ہو جائے گی. واخر دعوانا